آپ دیکھ رہے ہیں شان ٹی وی، ملاحظہ فرمائیے سپیڈ نیوز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں واقع حیدرآباد ہاؤس میں فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹب کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید اضافے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر بتایا کہ ہندوستان فن لینڈ کے ساتھ دوستی چاہتا ہے۔ بعد ازاں منعقدہ ڈائیلاگ 2026 کے دوران الیگزینڈر اسٹب نے کہا کہ فن لینڈ کے صدر کی حیثیت سے یہ میرے لیے بڑے ہی اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں 3 گھنٹے کا بہتر وقت گزارا ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ 6 روز میں جاری ہے۔ امریکی اور IDF فورسز دارالحکومت تہران سمیت کئی شہروں پر فضائی حملے بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی نماز جنازہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ مشہد میں ہونے والے جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اسلامک ڈیولپمنٹ کوآرڈینیشن کے مطابق ہجوم سے نمٹنے کے لیے انتظامات کرنے میں وقت لگے گا۔ تدفین کی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ آیت اللہ خمینی کی جثہ خاکی کو مشہد میں ان کے والد کی قبر کے قریب ہی سپرد لاحق کیا جائے گا۔ مغربی ایشیا، اسرائیل، امریکہ اور ایران کے حملوں اور جوابی حملوں سے فی الحال بھڑک اٹھا ہے۔ کشیدگی کے درمیان مرکزی حکومت نے خلیجی ممالک میں ہندوستانیوں کو ملک واپس لانے کا عمل مزید تیز کر دیا ہے۔ شہری ہوابازی کے وزارت نے کہا کہ خصوصی پروازوں کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو ملک واپس لایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کے نمائندے عبدالمجید حکیم الہی کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے ایک کونسل کا قیام عمل میں لایا ہے۔ اس کونسل کا انتخاب مختلف شہروں اور ریاستوں میں انتخاب کے دوران ووٹوں سے کیا جاتا ہے۔ اس میں 88 اراکین کو عوام نے منتخب کیا ہے۔ ہولی تہوار کے دن گاؤں والے بہت ہی منفرد انداز میں مکم بازی کرتے ہوئے نظر آئے۔ نظام آباد ضلع کے سلورہ منڈل کے گاؤں ہنسنا میں عجیب و غریب رواج دیکھنے میں آیا ہے۔ ہنومان مندر کے قریب گاؤں والوں نے سڑک کے درمیان رسی باندھی اور 2 گروپوں میں بٹ کر لڑتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے رسی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے مٹھی سے دوسروں کو مارتے ہوئے نظر آئے۔ یہ انوکھا اور عجیب و غریب کھیل 5 منٹ کے بعد ختم ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو ہولی کی پرخلوص مبارکباد پیش کی اور اپنے گھر چلے گئے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے راجیہ سبھا الیکشن کے لیے اپنی نامزدگی داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے نے بہار ریاست کی سیاسی صورتحال میں ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ امکان ہے کہ وہ اب بہار کے چیف منسٹر نہیں رہیں گے اور ان کی جگہ کسی اور کو یہ ذمہ داری دی جائے گی۔ دوسری جانب جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس لیڈر عمر عبداللہ نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے راجیہ سبھا کے لیے انتخاب کے اعلان پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نتیش کمار طویل عرصے تک بہار کے سب سے زیادہ مدت تک وزیر اعلیٰ رہنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے ناگل موسی ندی کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا آج تفصیل سے دورہ کیا۔ انہوں نے پارٹی قائدین کے ہمراہ ناگل STP، موسی ریور فرنٹ، واکنگ ٹریک اور شلپارامم کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ماضی میں بھی BRS حکومت کی طرف سے موسی کے ارد گرد کیے گئے بیوٹیفیکیشن کے کام کا تفصیل سے معائنہ کیا۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے اس موقع پر کانگریس حکومت اور ریونت ریڈی کی انتظامیہ کو اپنی کڑی تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ موسی متاثرین نے KTR سے اپنے دکھ بیان کیا۔ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ریوت حکومت موسی ندی کو خوبصورت بنانے کے نام پر تباہی مچا رہی ہے۔ موسی ندی کا ایک متاثرہ شخص اس لیے اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا کہ حکومت موسی ندی کی ترقی کے لیے میرا گھر گرا دے گی، اور بتایا کہ اس لیے میں نے میری حاملہ بیوی کو کرائے کے مکان میں رکھا ہے۔ میرے پاس